حدیث مبارکہ میں ہے، میرے لجپال کریم آقا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ کے پاس ایک گاؤں سے صحابی آیا، بزرگ آدمی آیا، اور ساتھ وہ اونٹ کا بچہ لے کر آیا۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے کے بعد واپس جانے لگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ اونٹ کا بچہ تو نے بیچنا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگا، یا سیدی یا رسول اللہ، بیچنا چاہتا ہوں۔ لجپال کریم آقا نے فرمایا کہ قیمت طے کر لو، اور قیمت جب طے کی گئی تو اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی قیمت، اس کی رقم کل آ کر لے جانا۔ وہ دیہاتی کافی دور سے گاؤں سے آیا تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ دے کر واپس جانے لگا، مدینہ کی گلی میں جا رہا تھا، سامنے سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ سلام کیا اور دریافت کیا کہاں آئے، کیسے آئے ہو؟ تو اس صحابی نے، اس بزرگ آدمی نے کہا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن میں کل پھر آؤں گا، کل پھر آؤں گا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، ارے تو اتنا سفر کر کے آیا ہے، اتنا دور تیرا گاؤں ہے، تو پھر کل کیوں آئے گا؟ آپ نے، اس بزرگ نے کہا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اونٹ جو میرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھ لیا ہے اور کہا ہے کہ پیسے رقم کل آ کر لے لینا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تو دیہات میں رہنے والا ہے، سادہ کا سادہ ہی رہ گیا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ سودا کس طرح کرنا ہے۔ لجپال کریم آقا کہ حضرت صحابی رسول، اس نے کہا کہ آپ فرما دیجئے کیا کرنا ہے، اب کیا کروں میں؟ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واپس جاؤ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ کر آؤ کہ حضور کل میں نے آنا ہے، اگر خدا نخواستہ آپ کسی کام کی وجہ سے باہر، شہر سے باہر چلے جاتے ہیں، نعوذ باللہ آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو میرے تو پیسے ضائع ہو گئے نا، میرے پیسے تو ختم ہو گئے، تو میرا کیا بنے گا جب میں آؤں گا تو آپ ملے نہ ملیں گے۔ تو جب وہ بزرگ آدمی سادہ سا، اتنا سادہ سا تھا کہ وہ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے سے واپس چلا گیا اور مسجد نبوی کے دروازے کو یوں، چوکھٹ کو یوں پکڑ کر کہا، یا رسول اللہ، میں نے کل اتنی دور سے آنا ہے، اور اگر کل آپ نہ ملے تو میرے پیسے تو ضائع ہو گئے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسکرا کر دیکھا، تبسم فرما کر دیکھا اور کہا، کیسے ضائع ہو گئے؟ آپ کے سامنے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے۔ آپ نے ان کے کندھا مبارک پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اگر میں نہ ملوں تو میرے صدیق سے لے لینا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر لے لینا۔ تو جب وہ صحابی، وہ بزرگ واپس آیا تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ اب بات پکی ہو گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میں نہ ملوں تو میرے صدیق سے لے لینا۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پھر اس بزرگ سے کہنے لگے، تو سادہ کا سادہ ہی رہ گیا۔ اس نے کہا کیا ہوا اب؟ اس نے کہا اب کیا ہوا؟ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اگر صدیق بھی نہ ملا کل تو پھر تیرے پیسے تو ضائع ہو گئے۔ وہ بزرگ آدمی، وہ سادہ سا آدمی، پینڈو آدمی پھر واپس آیا اور چوکھٹ، مسجد نبی کے دروازے کی چوکھٹ کو یوں پکڑا اور کہا، یا رسول اللہ، اگر میں کل آؤں گا اتنا سفر کر کے، آپ بھی نہ ملے، صدیق بھی نہ ملا، تو میرے پیسے تو ضائع ہو گئے نا۔ حضرت
شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسری مرتبہ بھیجنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے. آپ نے ان کے کندھے مبارک پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اگر میں نہ ملوں، صدیق نہ ملے تو میرے عمر سے جا کر لے لینا. اور وہ دیہاتی، وہ پینڈو سادہ سا بندہ واپس پھر آیا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض گزار ہوا کہ میں اب بات اور بھی پکی ہو گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نہ ملوں میرے صدیق سے لے لینا، میں صدیق نہ ملے فاروق سے لے لینا. اب تو بات پکی ہو گئی ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا تو سادہ کا سادہ ہی رہ گیا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ اب کیا ہوا ہے؟ فرمایا کہ اگر عمر بھی نہ ملے تو پھر تیرے پیسے ضائع ہو گئے. تو لجپال کریمہ کا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ کے غلام حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ پھر بھیجا. وہ دیہاتی، وہ بزرگ مسجد نبی کے دروازے پر تیسری مرتبہ آ کر کہا یا سیدی یا رسول اللہ، اگر کل عمر پاک بھی نہ ملے، عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ملے تو پھر میرے پیسے ضائع ہو گئے. تو سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر عمر پاک بھی نہ ملے تو جا کر میرے عثمان سے لے لینا. وہ دیہاتی پھر واپس آیا اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ اب بات اور بھی پکی ہو گئی ہے. اس نے کہا اب کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عمر پاک نہ ملے تو میرے عثمان سے لے لینا. وہ دیہاتی سمجھ رہا تھا کہ بات میرے پیسوں کی چل رہی ہے. دیہاتی سمجھ رہا تھا بات میرے پیسوں کی چل رہی ہے، لیکن باب العلم یعنی کہ علم کا دروازہ مدینہ شہر کی گلی میں بیٹھ کر اور وہ بھیج رہا تھا بار بار اس دیہاتی کو پیغام یہ دینا چاہتا تھا کہ پہلے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اور دوسرے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ. اور تیسرے حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے تیسری مرتبہ بھیجا اور کہا کہ میرے عثمان سے لے لینا، پھر واپس آیا. دیہاتی نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر عثمان بھی نہ ملا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل آ جانا پیسے لینے. اگر میں نہ ملوں تو میرے صدیق سے لے لینا. اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ملے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے لینا. اگر وہ بھی نہ ملے تو عثمان ذی النورین سے لے لینا. اگر وہ عثمان ذی النورین بھی نہ ملے تو پھر اس سے لے لینا جو تجھے مدینہ کی گلی میں بیٹھ کر بار بار مسجد کے اندر بھیج رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بھی علم تھا کہ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیج رہے ہیں. اس سے ایک علم غیب کا بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور لجپال کریمہ کا غیب کا علم بھی جانتے ہیں. اور دوسرا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کو پیغام پہنچانا چاہتے تھے کہ اے لوگو، سب سے افضل ترین اگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کا مقام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مقام ہے تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اور دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور چوتھے خلیفہ خود حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور اس حدیث سے ثابت ہے کہ چار خلیفے مقرر ہوئے اور چار خلفائے راشدین نے اپنی زندگی بسر کی. اور اس طرح اللہ رب العزت کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا تو اس کے بعد سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر خلافت پر ہوئے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں چار صحابہ کی اور تمام صحابہ کرام کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.